آج انسانیت کی لوگ باتیں کرتے ہیں، انسانیت کے لیے کام کرو۔ میں نے کہا انسانیت کے لیے کام کرنا یہ یک قومی نظریہ ہے، یہ ایک قومی نظریہ ہے۔ انسانیت کے لیے کام کرنا، انسان تو ہندوستان میں سارے انسان نہیں تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، پھر یہ وطن بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آج تم اس کو سلوٹ مارتے ہو جو یک قومی نظریے کا حامل تھا، اور ہمارے ان علماء کو کہتے ہو تم انتہا پسندی کی باتیں کرتے ہو۔ ذلیل کے بچوں، وہاں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، انسانیت کے لیے کام ہو رہا تھا، تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، قومیں دنیا میں دو رہتی ہیں، ایک کافر اور ایک مسلمان، تو ہمیں ایک علیحدہ وطن چاہیے جس میں مسلمان رہ کر حضور کے دین پر عمل کرے۔ بس یہ پاکستان یک قومی نظریے کی بنیاد پر بنا، یہ دو قومی نظریے کی بنیاد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، بچے ہمارے ترانہ پڑھ رہے تھے، مزہ آ گیا۔ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان۔ نعیم الدین امیر ملت بوالحسنات کو یاد کرو، سنی بنارس کانفرنس کی قدر و قیمت کا احساس کرو، ہندو فرنگی کانگریسی ملا سکھ کو کس نے مارا ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے۔ سارے بولو، اللہ دے بندے ہو، سارے بولو، اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان، اہل سنت کا ہے فیضان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے۔ اقبال یہی اسی لیے بولا تھا، اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تعذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ آپ جو پاکستان حقیقت میں آپ لوگوں کا ہے، آپ ایسے ڈر ڈر کے پاکستان کا بھی نام لے رہے ہیں، بھئی کیوں ڈر ڈر کے نام رہے؟ علامہ فضل حق خیر آبادی کا نعرہ میں پھر انہوں نے بھی پڑھا تو میں پھر لگاتا ہوں، مونج کا لباس پہنا ہوا ہو، مونج کی چارپائی کے اوپر جو ہے نا رات میں آدمی سو نہیں سکتا، چادر بھی بچھی ہو تو سو نہیں سکتا، مونج کا لباس انسان نے پہنا ہوا ہو، اور مٹی کے ٹوکرا سر پر ہو، اور زہر جیسا پانی پیا ہو، اور تنبے جیسی غذا کھائی ہو، پھر بھی مٹی اٹھا کر نہ اللہ کا شکوہ کرے نہ رسول، اتنا بڑا شہزادہ، اتنا بڑا علامہ، اور مٹی کے ٹوکرے اٹھا کر بھی انگریزوں کو یہ بتائے تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ میں پچھتا گیا ہوں، میں واپس لے لوں گا فتویٰ؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، لب بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ ہمارے بزرگوں نے 1857 کے اندر ہمارے بزرگ داڑیاں منڈا کر بھاگا کوئی نہیں۔ مولانا غلام غوث بغدادی صاحب، یہ پاکستان کی خوشبو ایسے ہر طرف نہیں پھیل رہی، ہمارے بزرگ ایک ایک دن 300 علماء پھانسی پر جھولے، اونٹ پر باندھ کر درختوں کے نیچے سے گزارتے تھے، ایسے اونٹ کو دوڑا کر جب لاتے تھے تو ہمارے بزرگوں کی گردن اتر کر ادھر چلی جاتی تھی، تماشے دیکھتے تھے، لیکن کسی بھی عالم نے نہیں کہا ذرا ٹھہرو میں اسلام چھوڑتا ہوں، ذرا ٹھہرو میں داڑھی منڈواتا ہوں، ذرا ٹھہرو میں معافی چاہتا ہوں۔ 300 علماء ایک دن پھانسی پر جھولتے رہے، لیکن وہ ہمارے علماء فرماتے رہے، او ذلیل کے بچوں ستم گر دھرا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ جواب اس لیے آج بھی پوری دنیا زور لگا رہی ہے، پاکستان کے اندر پوری دنیا زور لگا رہی ہے کہ پاکستان سے لبرلزم کی طرف چلا جائے، پاکستان میں فلاں چلا جائے، پاکستان میں عورتیں بھی بٹھا کر انہوں نے روزے کے مسائل بتائے، عورتیں بتا رہی ہیں روزہ ایسے ٹوٹتا ہے ایسے جڑتا ہے، تو عورتیں بھی بٹھا دیں، کیبل بھی ساری ان کے قبضے میں دے دی، میڈیا بھی سارا ان کے قبضے میں دے دیا، علماء پر پابندیاں، ان پر دہشت گردی کے مقدمے، ان کی زبان بندیاں، مسجدوں سے سپیکر اتر گئے، کتابیں چھین لی، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پاکستان پھر کسی کی آنکھ میں کیوں
کھٹکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے علماء کا جو خون ہے وہ تا صبح قیامت یہاں سے لبیک کی آوازیں آتی رہے گی، اس آواز کو کوئی نہیں دبا لبیک سکتا۔ لبیک یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ اب میرے آقا و مولا کے دین جو ہے اس نے آنا ہے۔ یہ آپ کے جو نعرے ہیں نا، یہ بڑے دور تک اس کی گونج گئی ہے۔ ہاں، یہ پاکستان میں پریشانی نہیں لگی، بڑی دور تک پریشانی لگ گئی کہ یہ ان کو کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، یہ تو اب کھڑے ہو گئے، یہ تو سوئے ہوئے شیر جاگ اٹھے، اب ان شیروں کا راستہ کیسے روکنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں روکتے، وہ بکنے والے اور ہیں، ہاں وہ بکنے والے اور ہیں، وہ جھکنے والے اور ہیں۔ ان کے بزرگوں نے تو کالے پانی میں بھی سر نہیں جھکایا، انہوں نے تو کالے پانی میں بھی سر نہیں جھکایا، اور انہوں نے تو قلعہ گوالیار کے اندر 40 پہلوان لے آیا جہانگیر۔ فوج اور پولیس تو ناکام ہو گئی مجدد الفسانی کا، صرف سر جھکانے میں۔ کہا کہ یہ ان کے وارث ہیں، 40 پہلوان بلائے اس زمانے میں جس میں ہر چیز خالص ملتی تھی۔ اب تو بندہ بھی خالص نہیں ملتا، اس وقت تو دودھ بھی خالص، مکھن بھی خالص، شہد بھی خالص۔ جہانگیر کے زمانے کے پلے ہوئے پہلوان، نہ اریانی نہ فحاشی۔ اب تو ہر بندہ اپنی آنکھ میلے کیے بیٹھا ہے، گھر سے چلتا ہے تو پتنی کتنی بار آنکھ میلی کرتا ہے، پھر کہتا ہے مولانا پتنی مجھے کیا ہو گیا۔ میں نے کہا ایک دن اپنی نگاہ کی حفاظت کر، شام تک پتہ چل جائے گا تو کہاں جا پہنچا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انگریزوں کو پتہ تھا جب تک مسلمانوں کی آنکھیں میلی ہوتی رہے گی ان کو گرانا آسان ہے، جب ان کی آنکھیں میلی نہیں ہوں گی تو پھر یہ سمندروں میں بھی گھوڑے ڈال دیں گے، سمندر بھی ان کو پھر ایسا نظر آئے گا، ہاں جی، پھر یہ کیسر و کسرا کے دروازے بھی جا کر کھڑکا دیں گے، کیونکہ ان کی آنکھیں بڑی پاکیزہ ہیں، کیونکہ ان کی آنکھوں میں کوئی چیز جچی کوئی نہیں، کوئی تصوری نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح، رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو ان کی آنکھوں، آپ سمجھتے ہیں کوئی صحابہ کوئی لوہے کے بنے ہوئے تھے کہ کیسر و کسرا کے دروازے جا کھٹکھٹائے، ان کی آنکھوں میں کوئی چیز جچتی نہیں تھی۔ تو جب ساری رات بندہ کیبل دیکھے، ساری رات جو ہے وہ غلط کام دیکھے، تو صبح اٹھ کر تو اس کو جاگ بھی نہیں آنی نماز کے لیے، لیکن جب رات وہ اس طرف کروٹ بدلے کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس وقت طرف کروٹ بدلے کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان کہے گا مجھے کیوں جوتے مارتے ہو، میں تمہیں جگاتا ہوں، اٹھو تہجد پڑھو، اٹھو تہجد پڑھو، کیا کرتے ہو مجھے تو آرام کر، لا الہ الا اللہ کیا کرتے ہو مجھے۔ تو جب ساری رات کیبلیں دیکھنے والے کو کون جگائے گا، اس کو کیا پتا شرم و حیا کس بات کا نام ہے، اسے کیا پتا غیرت نام کس چیز کا نام ہے۔ تو اس واسطے یہ ساری چیزیں اب بند کرنی پڑیں گی، اب ایک ہی طرف چلنا ہے، لبیک کی طرف۔ کسی کو اگر کوئی پریشانی ہے نا لبیک سے، تو وہ پریشانی ہماری دی ہوئی نہیں ہے، اس کو پریشانی کوئی اور لگی، تو وہ پریشانی کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس ادھر کوئی حکیم صاحب ہیں تو میں ان کو کہہ جاؤں گا بھائی ان کا درد مٹھا کرو، ہاں درد اس کا مٹھا کرو۔ ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے کہ لبیک کے نعرے سے بھی کسی کو دکھ ہو۔ میں نہیں سمجھتا کہ جب حضور کی بات آئے، ایک تو بزدلوں لگا نہیں سکے نعرہ، اہل سنت کو غیروں سے جدا نہیں کر سکے، ان کی جھولیوں میں بیٹھے رہے ساری زندگی، اب باتیں کرتے ہو کہ جناب یہ کیا ہو گیا۔ ہم اہل سنت و جماعت کی انفرادی تشخص بحال کر کے 24 کلومیٹر ہم نے ان کو آنسو گیس کھلایا، آنسو گیس کھلانے کے بعد ربڑ کی گولیاں کھائیں، پھر 4 دن بھوکے رہ کر بھی 4 فٹ بلند ہو کر زمین سے کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔